بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء-ال-علوم، آج ہمارا درس نمبر 46 ہے۔ الحمدللہ 45 دروس مکمل ہوئے۔ نماز کا بیان چل رہا تھا تو نماز کی آج 5ویں قسط ہے۔ نماز کے فرائض کو ہم ذکر کر رہے تھے۔ پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات۔ یہ 3 فرائض ہم نے پچھلے حصوں میں بیان کیے۔ آج کے اس سلسلہ کے اندر، آج کے اس حصہ کے اندر نماز کے 2 بڑے اہم فرائض رکوع اور سجود، اس کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں جس طرح ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرماتے، اسی طریقہ کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور آقائے دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص نماز میں بھی چوری کر سکتا ہے؟ جب صحابہ کرام نے یہ سوال پوچھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، نماز میں جو شخص رکوع اور سجود کو صحیح انداز میں، صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتا تو وہ نماز کا بدترین چور ہے۔ سمجھو وہ نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم ترین پہلو ہے، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا۔ جو ان کو صحیح انداز میں ادا نہیں کرے گا تو سمجھو وہ نماز کی چوری کر رہا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس حدیث پاک کے تحت کہتے ہیں کہ دنیا کے چور سے نماز کا جو چور ہے وہ بدترین چور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کا کوئی چور جب چوری کرتا ہے بظاہر کچھ نہ کچھ مال وہ لیتا ہے۔ جہاں سے چوری کرے گا 10,000 20,000 5,000 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کچھ نہ کچھ تو وہ حاصل کرے گا۔ اگرچہ چوری کی سزا اس کو دنیا میں ملے گی، آخرت میں ملے گی، لیکن کچھ نہ کچھ وہ مال لاتا ہے، اگرچہ حرام کا ہے۔ دنیا کا کچھ نہ کچھ نظام تو چلا لیتا ہے، اگرچہ یہ بھی حرام ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کو مال حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چور ہوگا نماز کا، اس کو کسی لحاظ سے فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی شے بھی حاصل نہیں ہوگی۔ نماز کی چوری ہے، اس کے رکوع اور سجدے کو ضائع کرنا، اس کو ٹھیک انداز میں ادا نہ کرنا، اس کو ٹھیک ادا نہ کرنا۔ اس میں جو شخص اس کو صحیح ادا نہیں کرے گا تو اس کو کیا حاصل ہوگا سوائے گناہ کے؟ تو ایک وجہ یہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو دنیا کا چور ہے وہ دنیا کے حقوق کو چراتا ہے، دنیا کا حق مارتا ہے، جبکہ جو نماز کا چور ہے، جو نماز کے رکوع اور سجود کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کریم جل جلالہ کے کیا کرتا ہے؟ حق کو مارتا ہے، معاذ اللہ۔ اور جو اللہ کا حق چرائے پھر یہ بہت بڑا اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو بہرکیف یہ 2 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک روایت میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ اس شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، نظر رحمت نہیں فرماتا جو شخص اپنی نماز کے اندر رکوع اور سجدے کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتا۔ بڑے ہی اہم رکن، بڑے ہی اہم پہلو اور بڑا ہی اہم یہ 2 فرائض ہیں، رکوع اور سجدے۔ سارے فرض جو ہیں فرائض، ان کی شان ہے، مقام ہے، جو ادا نہ کیا جائے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اس میں خشوع خضوع زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ بندے نے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکنا ہوتا ہے، اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت کی غرض سے۔ اور پھر سجدے کا وہ مقام کہ جب انسان اپنی پیشانی مالک کائنات کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو یہ نہایت ہی عجز، انکساری اور ان کو بڑے احسن انداز میں ادا کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جب تکبیر کہتے رکوع کے لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کیسے کرتے؟ جامع صغیر میں ہے کہ جھکاؤ کے ساتھ تکبیر کہی جائے، مطلب قرات کے ختم ہونے کے بعد جب رکوع کے لیے جانا ہے تو ایسا نہیں کرنا کہ پہلے لفظ اللہ اکبر کہہ لیا جائے اور اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کیا ہیں رکوع کے لیے جائیں، بلکہ نہیں، آپ نے اللہ اکبر ہی کہنا ہے اور ساتھ ہی کیا کرنا ہے؟ جھک جانا ہے۔ تو جھکاؤ کے وقت کیا کہنا ہے؟ تکبیر کہنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر اتار اور چڑھاؤ کے وقت کیا کہتے تھے؟ تکبیر کہتے تھے۔ مطلب رکوع کے لیے جانا، جھکنے کے دوران جو لمحہ ہوتا ہے، جو ساتیں ہوتی ہیں، اسی ٹائم اللہ اکبر کہہ لیا جائے۔ اس عالم میں کہ آپ جب تکبیر ختم کریں تو آپ حالت رکوع میں پہنچ جائیں، ایسا نہیں کہ قیام میں اللہ اکبر کہہ لیا اور
کہ اختتام پر، تکبیر کے اختتام پر آپ رکوع کی طرف چلے جائیں، تو تکبیر ختم کرنے کے بعد رکوع کی طرف نہیں جانا، بلکہ جب جھکنا ہے رکوع کے لیے تو دوران جھکاؤ جو ہے آپ کیا کہہ دیں گے؟ تکبیر کہہ دیں گے۔ آگے یہ بھی مسئلہ سماعت کیجئے کہ نماز پڑھنے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو، دونوں گھٹنوں کو پکڑے گا بحالت رکوع، اور اپنی انگلیاں جو ہے وہ کشادہ رکھے گا کہ جب رکوع میں اپنے گھٹنے پکڑنے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے؟ انگلیاں اس ٹائم کشادہ رکھنی ہے۔ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رکوع کرو تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑو اور انگلیوں کے درمیان کیا کرو؟ فاصلہ دو، ان کو کشادہ کر کے رکھو۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا۔ علماء کہتے ہیں صرف اسی حالت میں کشادگی کرنا مستحب ہے کہ جب آپ نے رکوع کے لیے جانا ہے تو دوران رکوع جب اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھنے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ ان کے درمیان فاصلہ دینا ہے، تو یہ فاصلہ مستحب بنے گا۔ اس کے علاوہ اماں عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع میں اپنی پشت مبارک اس انداز کے ساتھ سیدھی فرماتے تھے کہ اگر پانی کا پیالہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی پشت مبارک کے اوپر رکھا جائے تو وہ ٹھہر رہتا، ایسا نہ ہوتا کہ پانی جو ہے وہ گر جائے۔ اتنا حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے، حضور نبی رحمت عالم علیہ السلام بحالت رکوع اپنی پشت مبارک کو اس انداز میں سیدھا رکھتے۔ اماں عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر پیالہ پانی کا حضور نبی رحمت عالم علیہ السلام کی پشت مبارک کے اوپر رکھا جائے تو وہ پانی کا جو پیالہ ہے وہ نہ گرتا۔ اس انداز میں حضور نبی رحمت عالم علیہ السلام کیا کرتے؟ بحالت رکوع اپنی پشت کو سیدھا فرماتے۔ کہتے ہیں اس میں ایک اور سنت ہے، اور وہ سنت کیا ہے کہ مصلی اپنے یعنی کہ نماز ادا کرنے والا اپنے سر کو بھی اعتدال میں رکھے، نہ اپنے سر کو جھکا دے اور نہ کیا کرے؟ اپنے سر کو بلند کرے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے فقط اپنی توجہ اپنی کمر پہ نہیں دینی کہ بس میں نے کمر کو ہی سیدھا رکھنا ہے حالت رکوع میں، ایسا نہیں کرنا۔ کمر کو بھی سیدھا رکھنا ہے اور حالت رکوع اپنے سر کا معیار اس کو بھی اعتدال میں لانا ہے۔ یہ نہیں کہ سر زیادہ بلندی کی طرف ہو یا سر زیادہ نیچے جھکا ہوا ہو۔ جہاں ہم نے اپنی پشت کو بلند رکھنا ہے وہاں پر ہم نے اپنے سر کے پیمانے کو بھی درست رکھنا ہے کہ ہمارا سر جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ ہو، نہ زیادہ جھکا ہوا ہو، نہ زیادہ کیا ہے بلند ہو، نہ زیادہ کیا ہو جھکا ہوا ہو۔ یہ ایک طریقہ اس کے حوالے سے بھی ہے۔ پھر کم از کم جو رکوع کے اندر تسبیحات پڑھنی ہے وہ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ تسبیح کا ادنا درجہ ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اس پر اضافہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، مطلب سبحان ربی العظیم کو 5 دفعہ پڑھ سکتا ہے، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس میں عدد کا خیال رکھا جائے کہ طاق انداز میں کیا کی جائے؟ تسبیحات کو پڑھا جائے، 7 دفعہ پڑھا جائے یا 9 دفعہ پڑھا جائے۔ پھر رکوع میں تسبیحات پڑھنے کے بعد امام اپنا سر اٹھا کر کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی کہیں ربنا لک الحمد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں ہے کہ امام ربنا لک الحمد نہ کہے، امام فقط کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو جو اقتداء کرنے والے حضرات ہیں وہ کیا کہہ دیں؟ ربنا لک الحمد۔ صاحبین نے کہا کہ امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو اگر مقتدیوں نے ربنا لک الحمد جہاں کہنا ہے تو امام بھی کیا کرے؟ ساتھ ربنا لک الحمد کہے۔ وہ اس حدیث پاک کی وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے؟ دونوں ذکر کو جمع فرماتے تھے۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ امام اگر دوسرے لوگوں کو آمادہ کر رہا ہے لہٰذا وہ خود فراموش نہ کرے۔ اگر ایک چیز کا امام دوسروں کو حکم دے رہا ہے تو خود فراموش نہ کرے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے اور ساتھ ربنا لک الحمد یہ بھی کہہ دے۔
اگر فقط سمی اللہ لمن حمیدہ امام نے کہا ربنا لک الحمد نہ کہا، اقتداء کرنے والوں نے ربنا لک الحمد پڑھا تو بھی ٹھیک ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی ہے کہ امام فقط کیا کہے، سمی اللہ لمن حمیدہ کہے، ربنا لک الحمد نہ کہے۔ بہرکیف امام ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے یہ تھا رکوع میں اور رکوع سے اٹھنے کے بعد، آگے جو ہے وہ سجدہ ہے، اور سجدہ کیا ہے؟ سجدے کی طرف جب جانا ہے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے مصلی نماز ادا کرنے والا جب سجدے کی طرف جائے گا تو کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دے۔ اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نماز کا انہوں نے بیان کیا کہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نماز میں سجدہ کیسے کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہی طریقہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا بیان کیا۔ اس کے بعد کیا کیا جائے؟ حالت سجدہ میں اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا جائے اور اپنے ہاتھوں کو دونوں کانوں کے مقابل کر لیا جائے، مطلب جہاں پہ کان ہیں ان کے برابر کیا کیے جائیں؟ اپنے ہاتھوں کو رکھا جائے۔ دلیل وہی ہے کہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انداز میں کیا کیا کرتے تھے؟ سجدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہے کہ نمازی اپنی ناک اور اپنی پیشانی پر سجدہ کرے، یہ نہیں کہ آپ سجدے کے اندر گئے اور آپ نے فقط اپنی پیشانی کو رکھ دیا، ناک کو نہ رکھا، یا ناک کی ہڈی آپ نے لگا دی لیکن پیشانی نہ لگائی، تو کہتے ہیں دونوں چیزیں رکھیں۔ ہاں اگر مجبوری ہے شرعی حساب سے کہ ناک پہ زخم ہے، ہڈی کا کوئی مسئلہ ہے، حالت سجدے میں جاتے ہوئے ناک کی تکلیف ہوتی، ہڈی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو پھر جو ہے صرف پیشانی پر اکتفا کر سکتا ہے، پیشانی پہ کر سکتا ہے، یا پیشانی کو اس طرح مسئلہ ہے تو پھر ناک کی ہڈی پر کر سکتا ہے۔ لیکن ویسے عام صورتحال میں جب دونوں صحیح سلامت ہوں، ناک بھی اور پیشانی بھی، تو کیا کیا جائے؟ دونوں پر سجدہ کیا جائے۔ بہرکیف اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اکتفا کر لیا، ایک پر سجدہ کر لیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ بھی جائز ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ دونوں پر کیا کیا جائے؟ سجدہ کیا جائے، اور ایک کو ترک تب کیا جائے جب کیا ہو؟ کوئی مجبوری ہو، اس میں زیادہ سستی نہ کی جائے۔ اس عبارت میں یہ بھی ایک اور بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے ناک اور پیشانی دونوں کو کیا کرے؟ جمع کرے، اور دونوں پر کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ کہتے ہیں یہ بہتر ہے کہ دونوں کو کیا کیا جائے؟ جمع کیا جائے، اپنی پیشانی بھی رکھی جائے اور اپنا ناک بھی رکھا جائے۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے، ابو یعلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے حدیث میں مذکور ہے کہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تھے تو عقائد عالم علیہ السلام دوران سجدہ اپنی پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین پہ رکھتے تھے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ بھی ہے کہ حضور جب سجدے میں جاتے سرکار اپنے ناک مبارک کو بھی زمین پہ لگاتے اور اپنی پیشانی مبارک کو بھی کیا کرتے؟ زمین پہ لگاتے۔ تو لہٰذا اس میں ہرگز سستی نہ کی جائے، غفلت نہ کی جائے، اس میں کوتاہی نہ کی جائے، کاہلی نہ کی جائے، تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ زمین پہ لگائی جائیں۔ پھر حالت سجدے میں جا کر وہی تسبیحات سبحان ربی الاعلی، یہ ادنا درجہ ہے کہ 3 دفعہ کہی جائے۔ بہرکیف اگر زیادہ مرتبہ کوئی کہنا چاہے 7 مرتبہ 9 مرتبہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی وہی ہے کہ عدد جو ہے وہ طاق انداز میں ہو، 7 مرتبہ کہہ دی جائے یا 9 مرتبہ، جفت اعداد میں نہ کہی جائے۔ اگر کہہ دیا نماز ہو جائے گی، لیکن مستحب یہ ہے کہ جو سجود اور رکوع کی تسبیحات ہیں ان کا جو عدد ہے وہ طاق کے اعتبار سے ہو، 3 5 7 یا 9۔ پھر ایک مسئلہ سجدے میں یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے، مصلی نمازی جو ہے، وہ اپنی ران کو اپنے پیٹ سے جدا رکھے۔ نماز پڑھنے والا اس انداز میں سجدہ کرے کہ جو اس کا پیٹ ہے وہ اس کی رانوں سے جدا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اس انداز میں سجدہ فرماتے، ران کو پیڑ سے ایسے جدا فرماتے، اتنا فاصلہ رکھتے کہ اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تو وہ بکری کا بچہ بھی کیا ہو جاتا؟ گزر جاتا۔ اتنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم فاصلہ فرماتے۔ ہاں اس میں ایک قول یہ بالکل موجود ہے کہ اگر بندہ صف کے اندر موجود ہے تو پھر اتنا وہ فاصلہ نہ کرے، لیکن اگر تاکہ اپنے پڑوسیوں کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو، تو یہ طریقہ کار ہے۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو کیا کرتے؟ بکری کا بچہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے گزر جاتا۔ اس کیفیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو رکھتے، لیکن دوران جماعت ایسا نہیں کرنا۔ اگر دوران جماعت اپنے ہاتھوں کو زیادہ کھولا گیا تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ جو آس پاس کے پڑوسی نمازی ہیں ان کو تکلیف ہوگی، تو لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ نمازی جب جماعت کے اندر ہوں، صفیں بنی ہوں، تو اس میں اپنے ہاتھوں کو بند کیا جائے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور عام صورتحال میں جب اکیلے پڑھ رہا ہوں، ساتھ نمازی نہ ہو، رش نہ ہو، تو پھر اس کیفیت میں اپنے ہاتھوں کو کھولا جائے تاکہ وہی صورتحال بن جائے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کیفیت میں کیا کرتے؟ نماز کو ادا فرماتے، اور حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت میں کیا کرتے؟ سجدہ کرتے۔ ہاں، عورت میں یہ بات موجود ہے کہ عورت جو ہے وہ حالت سجدہ مطلب اپنی ران کو پیٹ کے ساتھ چپکا کے رکھے گی، کیونکہ اس میں وجہ یہ ہے کہ اس میں اس کے لیے زیادہ شرم ہے، زیادہ حیا ہے، جبکہ مرد کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ رکوع اور سجدہ ہو گیا۔ پھر بعض علماء نے اس بات کو بھی بیان کیا، بلکہ یہاں پر ایک واقعہ یہ بھی سماعت کیجئے کہ اس کا جو رکوع اور سجدہ ہے اس کا تعلق کس انداز کے ساتھ ہے۔ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ کیا کرتے؟ اپنا جو ہے نا چہرے کے اوپر وہ کیا کرتے؟ پردہ ڈال کے حدیث پڑھاتے تھے۔ تو دوران اسباق طلباء جب یہ دیکھتے تو انہوں نے پوچھا اپنے استاد صاحب سے کہ آپ یہ چہرے کے اوپر پردہ ڈال کر حدیثیں کیوں پڑھاتے ہیں، حدیث کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جب ان کے چہرے سے پردہ اٹھایا گیا تو ان کا جو چہرہ تھا وہ کس کی طرح تھا؟ گدھے کی طرح تھا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو امام سے پہلے سر جھکاتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ کریم جل جلالہ اس کا جو سر ہے وہ گدھے کے سر کی طرح نہ کر دے۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے، اور بالخصوص ایسے حضرات اقتداء کرنے والے جب رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں، امام ابھی رکوع سے نہیں اٹھتا، کوئی شخص پہلے کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرے اور نہ کھڑا ہو۔ امام ابھی سجدے کی طرف نہیں گیا تو کچھ لوگ پہلے سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ان باتوں میں امام ابھی اٹھ رہا ہو تو کوئی پہلے وہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ باتیں بڑی ہی ضروری ہیں، ان میں احتیاط کرنی چاہیے، بالخصوص جو حضرات اقتداء کرنے والے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، یہ بھی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کیا وہ شخص نہیں ڈرتا جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے، جھکاتا ہے، کہ اس کے جو پیشانی کے بال ہوتے ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ شیطان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نماز ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اللہ اپنی بارگاہ میں بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔